ملا ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. اسم میں سیلاب اور فلڈ سے تباہی اور بربادی بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں کا رہنا مشکل ہو چکا ہے. مرنے والوں کی تعداد بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے. اور اس دوران مولانا بدرالدین اجمل مسیحا بن کر سامنے آئے ہیں. لگاتار ان کے ہاں وہ امدادی سامان پہنچا رہے ہیں. ان کی آرگنائزیشن لگی ہوئی ہے, ان کی پولیٹیکل پارٹی لگی ہوئی ہے, اور دن رات ایک کر کے ہر ایک وکٹم تک, ہر ایک ضرورت مند تک مولانا امدادی سامان پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے مسلم نوجوان بھی مسیحا بنے ہوئے ہیں اور لگاتار وہ ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو کام سرکار کو کرنا چاہیے تھا, جو کام پرشاسن کو, ایڈمنسٹریشن کو کرنا چاہیے تھا, وہ کام مولانا بدرالدین اجمل کر رہے ہیں. آسام میں 10 دنوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے سیلاب کا آئے ہوئے, لیکن سیلاب سے جو تباہی آئی ہے, جو بربادی آئی ہے, وہ بربادی رک نہیں رہی ہے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے. اب تک 98 لوگوں سے زیادہ کی موت ہو چکی ہے جو آفیشیل ڈیٹا ہے. ان آفیشیل ڈیٹا بہت بڑا ہے. اس کے علاوہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ سیلاب سے, فلڈ سے ڈائریکٹ متاثر ہو چکے ہیں, اور ان کی جو پریشانی ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے. اور آسام کا اس مرتبہ کا جو سیلاب ہے وہ پچھلے سیلاب کے مقابلے میں بالکل الگ ہے. آسام عموماً 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اسم کا ایک علاقہ وہ ہے جس کو اپر آسام کہا جاتا ہے, جہاں ڈبروگڑھ ہے, جورہاٹ ہے. یہ اسم کا سب سے اوپری علاقہ ہے اور یہاں پہلے کبھی سیلاب نہیں آیا ہے. اس کے علاوہ اسم کا ایک دوسرا علاقہ ہے جس کو لوور آسام کہا جاتا ہے, جس میں دھبری آتا ہے, بارپیٹ آتا ہے, گوالپار آتا ہے. اور اسم کا تیسرا علاقہ وہ ہے جس میں گوہاٹی ہے, کریم گنج جیسا ہے. اب تک جو آسام میں سیلاب آتا تھا, فلڈ آتا تھا, تو مڈل آسام میں آتا تھا یا لوور آسام میں آتا تھا, یعنی بارپیٹا کے علاقے میں سیلاب آتا تھا, دھبری میں آتا تھا, گوالپارا میں آتا تھا, کریم گنج کے علاقوں میں سیلاب آتا تھا. لیکن جو اپر آسام کا علاقہ ہے, ڈبروگڑھ کا, جورہاٹ کا, وہاں کبھی سیلاب نہیں آتا تھا. اور ان علاقوں میں سیلاب سے تباہی مچتی تھی, بربادی ہوتی تھی, اور سرکار بھی سیریس نہیں لیتی تھی. لیکن اس مرتبہ اپر آسام میں سیلاب آ گیا ہے, اور اپر آسام کی جو آبادی ہے وہاں تقریباً 95% جو ہے وہ ہندو میجورٹی آبادی ہے. وہاں آدیواسیوں کی آبادی ہے, مسلمانوں کی آبادی اس علاقے میں 5% ہے. اور جو لوور آسام کا علاقہ ہے وہاں مسلمانوں کی آبادی 70% ہے. مڈل آسام میں بھی مسلمانوں کی آبادی 45 سے 50% مانی جاتی ہے. اسم کے سیلاب کی تاریخ یہ ہے کہ اسم میں سب سے بڑی ندی بہتی ہے جس کو برہم پترا ندی کہا جاتا ہے. یہ ندی چین سے شروع ہوتی ہے, چین, تبت ہوتے ہوئے, اروناچل پردیش ہوتے ہوئے اسم آتی ہے. پھر اسم سے یہ ندی چلی جاتی ہے بنگلہ دیش میں. اب اس ندی میں جب پانی بڑھ جاتا ہے تو اس ندی میں پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پورا اسم سیلاب میں ڈوب جاتا ہے. بنگلہ دیش بھی اس کی وجہ سے سیلاب میں ڈوب جاتا ہے, اور اسم سب سے زیادہ اس کا شکار ہوتا ہے. اب عموماً اس ندی کی وجہ سے دھبری کے علاقے میں سیلاب آتا تھا, بارپیٹا میں سیلاب آتا تھا, کریم گنج کے علاقے میں سیلاب آتا تھا, گوالپارا میں سیلاب آتا تھا. لیکن اس مرتبہ جورہاٹ میں سیلاب آ گیا ہے, ڈبروگڑھ کا علاقہ اس سے متاثر ہو گیا ہے. اس کے علاوہ شیرگھاٹ کا جو علاقہ ہے وہ متاثر ہو گیا ہے, اور اس وجہ سے اب سرکار کو بھی اترنا پڑ رہا ہے. لیکن مسلمانوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. جس طرح پنجاب میں سیلاب آیا اور میوات کے مسلمانوں نے اپنا دروازہ کھول دیا, دل کھول دیا, مسجدوں سے اعلان ہوا, ٹرک کا ٹرک سامان پہنچایا گیا, اسی طرح ممبئی کے مسلمانوں نے جا کر کے پنجاب میں سیلاب متاثرین کی مدد کی, دلی کے مسلمانوں نے مدد کی, اور سکھوں نے, پنجابیوں نے باضابطہ اعتراف کیا کہ مشکل گھڑی میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے امدادی سامان پہنچایا, انہوں نے ہماری مدد کی. اسم میں جو سیلاب آیا ہے اس وقت بھی پنجاب کی طرح اسم میں بھی مسلمانوں نے تاریخ رقم کر دی ہے, اور لگاتار مسلمان وہاں امدادی سامان پہنچا رہے ہیں. لیکن مین اسٹریم میڈیا میں اس کو کور نہیں کیا جا رہا ہے, اسپیس نہیں دیا جا رہا ہے, جگہ نہیں دی جا رہی ہے, یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح مسلمان مسیحا بنے ہوئے ہیں. مولانا بدرالدین اجمل جو آسام کے مشہور سیاسی رہنما ہے, بزنس مین ہے, چناؤ ہوا تو ان کو صرف 2 سیٹوں پر ووٹ ملا. لوک سبھا کا چناؤ وہ 10 لاکھ ووٹوں سے ہار گئے, لیکن انہوں نے 100 کروڑ روپے کا اعلان کر دیا ہے ریلیف ورک تقسیم کرنے کے لیے, اور پہلے دن سے مولانا بدرالدین اجمل وہاں ریلیف ورک تقسیم کر رہے ہیں. اسم کی حکومت نے جو ریلیف فنڈ قائم کیا ہے اس میں بھی مولانا بدرالدین اجمل نے 2 کروڑ روپیہ دیا ہے. پہلے نمبر پر اگر امبانی کا نام ہے تو دوسرے نمبر پر اس میں مولانا بدرالدین اجمل کا نام ہے, جنہوں نے 2 کروڑ روپے دیا ہے, اور 100 کروڑ روپے کا انہوں نے اعلان کیا ہے ریلیف ورک تقسیم کرنے کے لیے اسم کے سیلاب زدہ علاقوں
علاقوں میں۔ اس کے علاوہ مولانا نے 10,000 لوگوں کو گھر بنا کر دینے کا بھی اعلان کیا ہے کہ جو لوگ فلڈ کے شکار ہوئے ہیں، جو وکٹم ہیں، متاثرین ہیں، ان کو گھر بنا کر مولانا کی طرف سے دیا جائے گا۔ اور 1-2 ہزار نہیں بلکہ 10,000 لوگوں کو گھر بنا کر دینے کا مولانا بدر الدین اجمل نے اعلان کیا ہے۔ سرکار یہ کام نہیں کر پاتی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا نے 10,000 ٹوائلٹ بنانے کا بھی اعلان کیا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اس کی شدید ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، اور یہ کام بھی مولانا بدر الدین اجمل کر رہے ہیں۔ اور مولانا بدر الدین اجمل نے اگر اعلان کیا ہے تو صرف اعلان نہیں رہے گا، بلکہ وہ کریں گے، کر کے دکھائیں گے۔ کیونکہ میں اسم میں گیا ہوں، اسم کے مختلف علاقوں کو میں نے دیکھا ہے۔ دھبری میں، بارپیٹا میں، کریم گنج میں اور دوسرے بہت سارے علاقے ہیں جہاں اسکول سرکار کو بنانا چاہیے تھا، کالج سرکار کو بنانا چاہیے تھا، وہاں مولانا بدر الدین اجمل نے کالج بنا رکھا ہے، اسکول بنا رکھا ہے۔ 60 سے زیادہ مولانا بدر الدین اجمل کے کالجز ہیں پورے آسام میں، اور غریب اسٹوڈنٹس وہاں پڑھتے ہیں۔ بہت کم سے وہاں فیس لی جاتی ہے، زیادہ تر کو فری میں یا بہت کم قیمت پر وہاں ایجوکیشن مل جاتی ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل کا ادارہ چلتا ہے اجمل سپر 40 کا، جہاں 10,000 سے زیادہ بچے ہر سال نیٹ کی تیاری کرتے ہیں اور 2-2.5 ہزار نیٹ کوالیفائی بھی کر لیتے ہیں۔ دوسرا مولانا بدر الدین اجمل کا لمبا چوڑا کام ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل کو جو ووٹ ملتا ہے ان کے سوشل ورک کی وجہ سے، ریلیف ورک کی وجہ سے، اور بزنس کا پورا پیسہ مولانا بدر الدین اجمل سوشل ورک میں لگاتے ہیں، ریلیف ورک میں لگاتے ہیں۔ اور اس وقت جب اپر آسام میں سیلاب آیا ہے اور پہلی مرتبہ وہاں یہ سیلاب آیا ہے، تب مولانا بدر الدین اجمل نے اپنا پورا دل کھول دیا ہے، پورا پیسہ یہاں لگا دیا ہے۔ اور صرف مولانا بدر الدین اجمل ہی ریلیف ورک نہیں کر رہے ہیں، مولانا کے علاوہ اور بھی ایسے کئی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، نوجوان ہیں، جو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اسم پہنچ گئے ہیں اور وہ ان تک امدادی سامان پہنچا رہے ہیں۔ جیسے شاہد منصوری سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور انفلوئنسر ہے، یہ لگاتار وہاں امدادی سامان پہنچا رہے ہیں، ان کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ مولانا امیر معاویہ قاسمی ہیں، اتر پردیش کے رہنے والے ہیں، جیسے ہی ان کو خبر ملتی ہے کہ اسم میں فلڈ آیا ہے، سیلاب آیا ہے، یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو امدادی سامان پہنچا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، ایکٹیوسٹ ہیں، وہ سب اسم میں پہنچے ہوئے ہیں اور ہر طرح سے ان کی مدد کر رہے ہیں، امدادی سامان پہنچا رہے ہیں، اور پوری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ضرورت کا ہر سامان ان تک پہنچے۔ امت سیوا ٹرسٹ نے بھی امدادی سامان وہاں پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ امت سیوا ٹرسٹ کی طرف سے بھی سیلاب متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے، اور یہ ہوتی ہے انسانیت کہ کیسے ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے، ضرورت میں، مصیبت میں ان کے کام آنا ہے۔ اور جب اسم میں سیلاب آیا تو مسلمانوں نے ایک مرتبہ پھر تاریخ رقم کی کہ ہمیں وہاں پر پہنچنا چاہیے تھا۔ اسم میں سیلاب آتا رہا ہے لیکن لوور آسام میں، اپر آسام میں نہیں۔ اور جب لوور آسام میں ہمیشہ سیلاب آتا ہے تو لوگوں کا گھر بہہ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ 2-4 سالوں پر لوگوں کو اپنی لوکیشن بدلنی پڑتی ہے۔ جو برہم پترا ندی ہے، کئی مرتبہ اپنا روٹ وہ ندی چینج کر دیتی ہے۔ اب اس کی وجہ سے برہم پترا ندی کا جو کٹاؤ ہر مرتبہ بدلتا ہے، یہ ندی جو رخ بدلتی ہے، تو دھبری، بارپیٹا اور دوسرے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی پرابلم کیا ہوتی تھی کہ وہ ایک علاقے میں رہتے تھے، ندی کا رخ مڑ جاتا تھا، پھر 10 سال بعد ان کا ایریا دوسرا ہو جاتا تھا، کسی اور علاقے میں جا کر ان کو بسنا پڑتا تھا، ان کا گھر بہہ جاتا تھا۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ ان کے ڈاکومنٹس بہہ جاتے تھے، ان کا جو بھی سرکاری کارڈ دستاویز ہو جاتا تھا وہ سب ان کے پاس نہیں رہتا تھا۔ کیونکہ جب سیلاب آتا ہے، فلڈ آتا ہے، تو انسان خود کو پہلے بچانے کی کوشش کرتا ہے، ڈاکومنٹس کو، کاغذ کو، دوسری چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے اسم کے لوگوں کے ڈاکومنٹس محفوظ نہیں رہے، ان کی لوکیشن بار بار بدلتی رہی۔ اب جب اسم میں NRC شروع ہوئی تو اسم کے مسلمانوں کو اسی وجہ سے سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا، پریشان کیا گیا، اور ابھی تک کیا جا رہا ہے۔ ابھی کئی معاملے سامنے آئے، کہا گیا کہ آپ کے پاس فلاں ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب میں بہہ گیا، تو عدالت نے اس دلیل کو نہیں مانا۔ پھر عدالت نے سوال پوچھا کہ اگر آپ کا ڈاکومنٹ پانی میں، سیلاب میں بہہ گیا تو آپ 10 سال پہلے کسی اور لوکیشن پر تھے، اس سے 20 سال پہلے کسی اور لوکیشن پر تھے، ابھی آپ کسی اور لوکیشن پر ہیں۔ اب اس کا جواب انہوں نے دیا کہ ہاں، ہم سیلابی علاقے میں رہتے ہیں، سیلاب آیا، ہم ادھر تھے، اس کے بعد ندی جو ہمارا جس علاقہ میں گھر تھا وہ برہم پترا ندی کا حصہ بن گیا، تو ہمیں کہیں اور جا کر رہنا پڑا۔ تو عدالت نے اس دلیل کو تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی ہر 10 سال پر لوکیشن بدل جائے گی، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ لیکن جب اپر آسام میں سیلاب آیا ہے، فلڈ آیا ہے، تو شاید اب وہاں کی عدالت کو، فورنر ٹریبونلز کو، وہاں کے چیف منسٹر کو اس بات کا احساس ہو کہ جب سیلاب آتا ہے
تو انسان کو اپنی زندگی بچانا مشکل ہو جاتا ہے، وہ اپنے ڈاکومنٹس کو، کاغذ کو نہیں دیکھتا ہے۔ اسم کے جو لوگ ہیں وہ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا ڈاکومنٹس نہیں بچایا، ہم نے اپنا آدھار کارڈ نہیں رکھا، سب بہہ گیا، ہماری پوری کوشش تھی اپنی زندگی بچانے کی۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا ویژول کہ پانی میں اتنی طاقت تھی، سیلاب اتنا طاقتور تھا کہ پختہ مکانوں کو بہا کر لے کر چلا گیا۔ اسم کا جو زیادہ تر علاقہ ہے وہ آدی واسیوں کا ہے، قبائلی علاقہ ہے، اور ان کے گھر زیادہ تر پختہ نہیں بنے ہوئے بلکہ کچے گھر بنے ہوئے ہیں یا ٹین کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ بانس کی دیوار ہوتی ہے جس کو چھتری کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ٹین کی شیٹ رکھی جاتی ہے، اور اس طرح اسم میں زیادہ تر لوگوں کا گھر بنا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا گھر تو بہہ گیا جن کے پختہ مکانات بنے ہوئے تھے، جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، پختہ مکانات بھی بہہ گئے۔ کئی ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کا بہاؤ آیا، سیلاب کی طغیانی آئی، لہر آیا اور پورے مکان کو بہا کر لے کر چلا گیا۔ کچھ لوگ گھر کی چوٹی پر، سب سے اوپر والے حصے پر پہنچے تھے کہ پانی ان تک نہیں پہنچ پائے گا، اور وہ سب لوگ پانی میں بہہ گئے۔ دسیوں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو پانی میں بہتے ہوئے دیکھا گیا، اور ان سب کا بھی تو ڈیٹا ہی سامنے نہیں آیا کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور جب سوشل میڈیا پر اسم کے سیلاب کو لے کر کے، فلڈ کو لے کر کے ہنگامہ ہوا، لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کیا، اس کے بعد اسم کے چیف منسٹر ہیمنتا بسوا شرما نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی کہ پانی میں وہ چل رہے ہیں، سیلاب زدہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں ان کی خبر خیریت کے لیے۔ یہ ایک دن پہلے ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ 10 دنوں سے وہ سو رہے تھے، خاموش تھے، کچھ بھی انہوں نے فکر نہیں کی، اور مولانا بدرالدین اجمل براہ راست گراؤنڈ پر موجود تھے۔ دوسرے ایکٹیوسٹ اور دیش بھر کے انفلوئنسر جا کر وہاں مدد پہنچا رہے ہیں۔ میں بھی بہت جلد اسم آ رہا ہوں۔ اسم کا جو سیلاب زدہ علاقہ ہے وہاں 1-2 دن میں پہنچنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، اور گراؤنڈ سے میں بتاؤں گا کہ اسم میں کتنی بڑی تباہی آئی ہے اور کس طرح فرشتہ بن کر بہت سارے مسلمان وہاں پر سامنے آئے ہیں، لوگوں کو مدد پہنچائی ہے، اور یہی ہوتی ہے انسانیت۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اسم سے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور اسم کے کن علاقوں میں سیلاب آیا ہے، کہاں زیادہ تباہی ہوئی ہے، آپ ہمیں اس کی اپڈیٹ کمنٹ سیکشن میں دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔